توكلوا عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبی الکریم وانا علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ پہلا سپارہ اور سورۃ البقرہ کے تیسرے رکوع کی آیت۔ گزشتہ جمعات میں اللہ رب العالمین کے نزدیک جو افضل ترین ذکر کے کلمات ہیں اس کے متعلق میں کچھ گزارشات عرض کر رہا تھا کہ بقول امام الانبیاء حضرت محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اور واللہ اکبر، اگر یہ کلمات ایک طرف ہوں اور یہ تمام تر روئے زمین اپنے تمام تر خزانوں سمیت ایک طرف ہو تو یہ کلمات افضلیت میں، شان و عظمت میں یہ اس دنیا اور اس کے تمام تر خزانوں سے زیادہ بہتر، اعلیٰ اور افضل ہے۔ لا الہ الا اللہ، اس کے متعلق میں نے گزارش عرض کی تھی کہ لا الہ الا اللہ جس وقت انسان یہ کلمہ پڑھتا ہے تو در حقیقت وہ اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ خالق کائنات وہ اپنی ذات کی طرح اپنی صفات میں بھی لامحدود ہے۔ جس طرح تیری ذات کی کوئی حد نہیں، اسی طرح تیری صفات بھی کی کوئی حد نہیں، اور محض ابدیت ہی کا معنی کرنا کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یہ خالق کے کائنات کی صرف اور صرف ایک صفت کا اظہار ہے۔ حقیقت میں یہ اللہ رب العالمین کی تمام تر صفات کا اقرار کرنا ہے کہ اللہ تیرے ماں سوا نہ کوئی عبادت کے لائق ہے، نہ کوئی نگہبانی کرنے والا ہے، نہ کوئی امن دینے والا ہے، نہ کوئی سلامتی عطا کرنے والا ہے، نہ کوئی پاکیزگی عطا کرنے والا ہے، نہ کوئی رحم کرنے والا ہے۔ اگر کائنات میں اگر کوئی ہستی ہے تو اللہ وہ فقط تو۔ اس کے بعد امام الانبیاء حضرت محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا کہ چوتھا کلمہ جو اللہ کو انتہائی محبوب ترین اور پسندیدہ ہے وہ ہے اللہ اکبر۔
نماز کا آغاز بھی ہم اسی کلمے سے کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں کہ تکبیر و تحریم و تحلیل و تسلیم، لوگوں جس وقت تم اللہ اکبر کہتے ہو تو یوں سمجھو کہ تمہارا اس وقت دنیا سے رابطہ کٹ جاتا ہے، خالصتاً تم اپنے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں کھڑے ہو اور تمہارا اس کے ساتھ پھر رابطہ ہوتا ہے۔ انہو یناجی ربہ، اپنے رب سے سرگوشیاں کرتا ہے۔ اس لیے سب سے پہلا کلمہ جب انسان نماز پڑھتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے اللہ اکبر، اے اللہ تو سب سے بڑا ہے۔ عموماً اس کا ترجمہ ہم یہی کرتے ہیں کہ اللہ تو سب سے بڑا ہے۔ اکبر و عربی زبان میں اسم تفضیل کا صیغہ ہے، اس میں فضیلت کے، دوسرے کی نسبت، دوسرے کے مقابلے میں فضیلت کے معنی پائے جاتے ہیں، لیکن یہ اسم تفضیل کا لفظ تکمیل کے معنی میں بھی آتا ہے۔ اس کا یہ معنی نہیں کہ اللہ تو بہت بڑا ہے، بلکہ یہاں یہ لفظ اکبر یہ تکمیل کے معنی میں ہے کہ اللہ اگر کامل کبریائی، کامل عظمت کا اگر کوئی حقدار ہے تو وہ فقط تو ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کامل کبریائی والا ہے، کامل عظمت والا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا ہے، میں اس بات کی دلیل عرض کر دوں، دوسرے سپارے میں اللہ جل شانہ نے جہاں طلاق کے متعلق کچھ احکامات تعلیم فرمائے ہیں، وہاں اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص خاوند اپنی بیوی کو طلاق دے دے اور پھر وہ اس کے بعد رجوع کرنا چاہے تو وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ، ان کے خاوند جو ہیں وہ اپنی بیویوں کو واپس لوٹا لانے کے کا مکمل حق رکھتے ہیں۔ یہاں لفظ عربی زبان میں احق کو بھی اسم تفضیل کا ہے۔ اگر اس کا معنی یہ کیا جائے کہ زیادہ حق رکھتے ہیں ان کے خاوند، اپنی بیویوں کو واپس لوٹا لانے میں زیادہ حق رکھتے ہیں، تو گویا کم حق بھی کوئی رکھتا ہے، جبکہ قطعاً ایسا نہیں ہے۔ یہاں احق کو بمعنی تکمیل کے ہے کہ کامل طور پر استحقاق جو ہے وہ خاوند رکھتا ہے وہ بیوی کو واپس اپنی زوجیت میں لے آئے۔ اگر اس نے ایک طلاق دی ہے، دو طلاق دی ہے، تو اس کے پاس اختیار ہے کہ وہ رجوع کر لے۔ تو میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جس وقت وہاں ہم ترجمہ یہ کریں گے کہ کامل طور پر حق رکھتا ہے خاوند اپنی بیوی کو واپس لانے کا۔ اسی طرح لفظ اکبر میں تکمیل کے معنی پائے جاتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہی کی ذات کامل و اکمل ہے، کامل کبریائی و عظمت والا، اس جیسی عظمت، اس جیسی شان، اس جیسی کبریائی کسی کی نہیں۔ جس وقت انسان کہتا ہے نا، کھڑا ہوتا ہے نماز میں اللہ اکبر، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اس وقت یہ تصور پیدا کرو، تمسکن و تضرع و تخشع، اپنی مسکنت، فقیری، عاجزی، بے بسی کا تصور اپنے اندر پیدا کرتے ہوئے یہ الفاظ کہو کہ اللہ اکبر، اللہ تو سب سے بڑا، ہر چیز سے اللہ تو بڑا ہے، تو کامل و اکمل ہے۔ یہ تصور پیدا کرنا جس میں انسان اپنی ذات کی بھی نفی کرے، یہ نہیں کہ اللہ بہت بڑا ہے، اللہ ہر چیز سے بڑا ہے، اپنی ذات کی بھی انسان نفی کر دے۔ اس لیے کہ اگر انسان اپنی ذات تو خالق کائنات کو یہ طرز عمل انتہائی ناگوار، اگرچہ مقربین ہی سے رونما کیوں نہ ہو جائے۔ مثال کے طور پر امام الانبیاء حضرت محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دفعہ آپ کے پاس کچھ لوگ آئے، چند سوال کیے کہ وہ اصحاب الرقیم، وہ چند نوجوان تھے جو اپنی قوم سے فرار اختیار کرتے ہیں، غار میں پناہ لیتے ہیں، ان کے بارے میں بتائیے، ذوالقرنین کے بارے میں بتائیے۔ کچھ سوالات حضور سے کیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمانے لگے کہ میرے ساتھیو غداً اخبرکم، میں کل تمہیں اس کے بارے میں بتاؤں گا۔ کل آیا، آپ وحی کے منتظر تھے، وحی نہ آئی، پھر وہ آئے، آپ فرمانے لگے غداً اخبرکم، کل بتاؤں گا۔ کچھ دن اسی طرح گزرے تو جس وقت خالق کائنات نے وحی نازل کی، چند دن بعد جبریل امین کو بھیجا
تو کہا جا کر کے سب سے پہلے میرے پیغمبر محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیغام دیجیے کہ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ اے میرے پیغمبر محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ، کبھی بھول کر بھی ایسا مت کہنا کہ اِنِّی فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، کہ میں کل کو ایسا کروں گا، کبھی ایسا مت کہنا۔ لا تقولن عربی زبان میں یہ نہیں کا صیغہ ہے اور اس میں تاکید کے معنی پائے جاتا ہے کہ ہرگز ایسا مت کہنا کہ انی فاعل ذالک غدن، کہ میں کل یہ کروں گا، بلکہ اس کے ساتھ یہ کہنا کہ الا ان یشاء اللہ، میرا اللہ چاہے، اللہ چاہے گا تو پھر میں یہ ایسا کروں گا۔ آپ ایسا مت کیجئے گا، جو وہی مؤخر ہوئی ہے وہ اسی بنیاد پر ہوئی ہے کہ آپ نے کہا تھا کہ غدن اخبرکم۔ تو میرے عزیز و امام الانبیاء حضرت محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم المرتبت ہستی، عظیم المرتبت، ان کی زبان سے غیر ارادی طور پر یہ الفاظ نکلے کہ غدن اخبرکم، تو خالق کائنات کو یہ طرز عمل بھی، یہ الفاظ بھی ناگوار گزرے۔ تو میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جس وقت انسان اللہ اکبر کہتا ہے کہ خالق کائنات کامل کبریاء و عظمت تیری ہے، تو وہاں وہ ہر چیز کی ہیج ہونے کی، کمتر ہونے کی کا وہ اعتراف کرتا ہے، اور بشمول اپنی ذات کے کہ اللہ میں بھی فقیر و مسکین ہوں، تہی دامن ہوں، عاجز ہوں، اللہ یہ شان و عظمت فقط تیرے دامن میں ہے۔ کہتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان سے ایک دفعہ کسی نے پوچھا کہ جناب آپ کوہ طور پر جا کر کے اپنے اللہ رب العالمین سے ہم کلام ہوتے ہیں، کیا آپ سے بڑھ کر بھی کوئی علم رکھنے والا ہے؟ اسرار باری تعالیٰ کو آپ سے زیادہ بھی کوئی جاننے والا ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے کہ میں ڈائریکٹ خالق کائنات سے، اللہ رب العالمین سے گفتگو کرتا ہوں، مجھ سے بڑھ کر اسرار باری تعالیٰ کون جانتا ہوگا، مجھ سے بڑھ کر اللہ کے قریب کون ہوگا؟ تو اللہ رب العزت کو یہ الفاظ انتہائی ناگوار گزرے، خالق کائنات کا مزاج بھی بگڑا۔ اللہ نے فرمایا جاؤ موسیٰ علیہ السلام، آپ کو میں نے یہ شرف دیا ہے کہ آپ کوہ طور پر آ کر کے مجھ سے ہم کلام ہوتے ہیں، لیکن یہ کہنا کہ آپ سے بڑھ کر کوئی میرے اسرار کا جاننے والا نہیں ہے، تو یہ میں تمہارے خالق کے کائنات کو پسند نہیں۔ جائیے سفر کیجیے۔ قرآن کریم میں اللہ جل شانہ نے بڑی تفصیل سے اس واقعہ کا تذکرہ کیا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں پھر ہم نے ان سے کہا کہ جائیے ایک مچھلی پکا کر کے ساتھ لے لیجیے، جہاں آپ دیکھیں کہ وہ مچھلی زندہ ہوتی ہے، وہ سمندر میں جاتی ہے، وہاں ایک راستہ بن جاتا ہے، وہ آپ کی منزل ہوگی، وہاں آپ کو ایک شخص ملے گا، اور آپ کو معلوم ہوگا کہ میرے اسرار کو جاننے والے بہت سے لوگ ہیں، بہت سے اسرار اور رموز ایسے ہیں جو ہم نے آپ پر آشکارا نہیں کی۔ تو خالق کائنات اس واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے پیغمبر محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا۔ لِفَتَاهُ، فتن کہتے ہیں نوجوان کو، ان کا غلام تھا، ان کا ساتھی تھا۔ لِفَتَاهُ، اپنے ساتھی سے یہ کہا مسلسل سفر میں رہوں گا تا وقت ہے کہ میں اس مقام تک نہ پہنچ جاؤں جہاں دو سمندر آپس میں ملتے ہیں، یا پھر مدت مدید تک میں حالت سفر میں رہوں گا جب تک اپنی منزل نہیں پا لیتا۔ خالق کائنات فرماتے ہیں پھر وقت آیا، یہ سفر پہ گئے، اس منزل پر پہنچے جو ان کا اصل مقام تھا، جو ان کی اصل منزل تھی، وہاں تک یہ پہنچ گئے۔
نسیا حوتہما فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا، وہاں وہ مچھلی زندہ ہوئی، وہ سمندر میں گئی اور وہاں ایک سرنگ بن گئی۔ ساتھ جو نوجوان تھا اس نے یہ سارا منظر دیکھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام آرام فرما رہے تھے۔ اس نے کہا ان کو اس وقت ان کی نیند خراب کیوں کرنی ہے، جب اٹھیں گے بتا دوں گا۔ جب وہ بیدار ہوئے تو وہ بتانا بھول گیا، آگے سفر جاری کیا۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں جب وہ آگے گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس سے کہنے لگے ساتھی سے کہ لاؤ بھی کھانا، وہ کھا لیں۔ کہنے لگا حضرت وہ میں بھول گیا، فلاں مقام پر جو جب پڑاؤ ڈالا تھا ہم ٹھہرے تھے تو وہاں اس مچھلی نے سمندر میں چھلانگ لگائی تھی، وہاں ایک سرنگ بن گئی۔ تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے کہ ذالک ما کنا نبغی، یہی تو ہماری منزل تھی۔ تو فرتد علی آثارہم قصصا، اے میرے پیغمبر محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر وہ اپنے انہی نشانات پہ واپس پلٹے، جس راستے سے وہ آگے آئے تھے اسی راستے پر پھر وہ اپنے نشانات کو دیکھتے ہوئے واپس اس جگہ تک پہنچے۔ تو فوجد عبدا من عبادنا آتیناہ رحمتا من عندنا وعلمناہ من لدنا علما۔ فوجد عبدا من عبادنا، او لوگوں پھر ان دونوں نے وہاں ہمارے ایک بندے کو پایا، ہمارے بندوں میں سے، ہمارے مقربین میں سے ایک شخص تھا۔ آتیناہ رحمتا من عندنا وعلمناہ من لدنا علما، اس پر ہم نے اپنا خاص فیضان کرم کیا تھا اور اسے ہم نے اپنی طرف سے خاص علم دے رکھا تھا، خاص علم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جس وقت اس سے ملے تو کہنے لگے کہ خالق کائنات نے جو اسرار و رموز تجھے دکھلائے ہیں، سکھلائے ہیں، مجھے بھی سکھلا دے۔ اللہ فرماتے ہیں وہ کہنے لگا کہ اے موسیٰ علیہ السلام انک لن تستطیع معی صبرا، آپ صبر نہیں کر سکیں گے، آپ صبر نہیں کر سکیں گے۔ تو خیر میرے عزیزو یہ طویل واقعہ ہے۔ پھر حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام یہ سفر پر جاتے ہیں اور بالآخر پھر جہاں ان کا باہمی سفر اختتام پذیر ہوتا ہے وہاں پھر حضرت خضر علیہ السلام اس حقیقت کو آشکارا کرتے ہیں کہ جس کو حضرت موسیٰ نہیں جانتے تھے اور ہر مرتبہ احتجاج کرتے تھے۔ آپ نے کشتی توڑ دی، نوجوان بچے، ایک معصوم بچے کو قتل کر دیا، دیوار بنائی، اس کی اجرت نہیں دی، اس کی حقیقت کو آشکارا کیا، بڑا معروف واقعہ ہے۔ تو میرے صرف اور صرف عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کو یہ میں جانتا ہوں، میں ایسا کروں گا۔ خالق کائنات کی بارگاہ میں یہ طرز کلام جو ہے انتہائی ناگوار ناپسندیدہ ہے۔ اگر غیر ارادی طور پر اللہ رب العالمین کے مقربین انبیاء اور رسول کی زبان سے بھی ایسے کلمات نکلے ہیں تو اللہ رب العالمین نے اس پر بھی انتہائی ناگواری کا اظہار کیا ہے۔ اور اللہ نے فرمایا جاؤ موسیٰ علیہ السلام، جاؤ میری زمین پر، دیکھو بڑے 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 لوگ ایسے ہیں جن پر میں نے اپنے اسرار و رموز آشکارا کیے ہیں جو تم پر نہیں کیے۔ میرے پیغمبر محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا، کبھی ایسا مت کہنا کہ میں یہ کروں گا، اس لیے کہ تم سبھی کے سبھی انتم الفقراء واللہ هو الغنی، تم سبھی کے سبھی اس کی بارگاہ میں فقیر اور بے بس ہو۔ وہ خالق کے کائنات بے نیاز اور مالدار اور غنی ہے، تم تو فقیر تہی دامن ہو، تمہارے دامن میں کچھ نہیں، اس لیے یہ مت کہنا۔ تو میرے عزیزوں میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جس وقت ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ اکبر، اے اللہ تمام تر کبریائی تیری ہے، کامل طور پر کبریائی کا حقدار فقط تو ہے، تو اس میں انسان اپنی کمتری، اپنی عاجزی، اپنی بے بسی، اپنی تہی دامنی کا اقرار کرتا ہے۔ جب اس سوچ، اس فکر کے تحت انسان کی زبان پر یہ کلمہ آئے گا تو یقین جانو پھر یہ کلمہ اس روئے زمین کی ہر شے پر بڑا وزنی ہے۔ ہر چیز ایک طرف ہو اور یہ کلمہ ایک طرف ہو تو یہ کلمہ اس دنیا کے خزانوں سے بوجھل اور وزنی ہوگا، زیادہ اہمیت اور فضیلت والا ہوگا۔
خیر مما طلعت علیہ الشمس، لوگوں ہر وہ چیز جس پر سورج طلوع ہوتا ہے یہ ان سب چیزوں سے یہ بہتر ہے۔ جس وقت انسان اس تصور میں یہ کلمہ پڑھتا ہے، امام الانبیاء حضرت محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں لوگوں تمہارا اللہ بہت بڑا ہے، ذات کے اعتبار سے بھی بڑا عظیم ہے، بہت بڑا ہے، اپنی صفات میں بھی وہ بہت بڑا ہے، ذات کے اعتبار سے وہ اس قدر عظیم تر ہے، اس قدر بڑا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ آسمان اور یہ زمین آسمان دنیا کے مقابلے میں تم یوں سمجھو کہ جیسے ایک چھوٹا سا رنگ ہے، چھوٹا سا حلقہ۔ آسمان دنیا کے مقابلے میں یہ زمین ایک چھوٹا سا حلقہ ہے، کڑا کہہ لیں سمجھنے کے لیے، چھوٹا سا جیسے کڑا ہوتا ہے اس طرح سمجھو۔ اور دوسرے آسمان کے مقابلے میں پہلا آسمان ایسے ہی ہے جیسے ایک چھوٹا سا رنگ، تیسرے آسمان کے مقابلے میں دوسرا آسمان بھی ایسا ہی ہے، اللہ حاضر کیا ساتوں آسمان، ساتویں آسمان کے مقابلے میں پھر ساتویں آسمان کے مقابلے میں چھٹا آسمان یوں ہے کہ جیسے ایک رنگ ہے، ایک کڑا ہے، اور پھر اس سے اوپر سدرۃ المنتہا، اس سے اوپر پھر تمہارے خالق کا وہ کرسی کہ جس کے مطلب اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ واسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ واسع کرسیہ السماوات والارض، لوگو پھر ان ساتوں آسمان اور ساتوں زمینوں کو لوگو تمہارے اللہ کی کرسی نے سمیٹ رکھا ہے، تمہارے خالق کے کائنات نے پھر اس کا احاطہ کر، اللہ رب العالمین کی کرسی نے اس کا احاطہ کر رکھا ہے، اور پھر اس سے اوپر تمہارا اللہ رب العالمین عرش پر براجماں ہے، مستوی ہے۔ تو اندازہ کرو پھر وہ اللہ رب العالمین کی ذات کس قدر عظیم تر ہوگی، کتنا بڑا خدا ہوگا۔ قرآن کریم میں تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، او میرے بندو وہ اللہ، وہ ذات کہ جس نے تمہارے لیے اس روئے زمین پہ جو کچھ بھی ہے اس نے یہ تمہارے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ زمین اور جو کچھ اس میں ہے یہ سبھی خالق کے کائنات نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے۔ اس کی وجہ تخلیق وہ انسان ہے، انسان کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے یہ حجر شجر نباتات جمادات یہ اللہ نے خلق کیے ہیں انسان کی وجہ سے۔ لوگ کہنے والے کہتے ہیں کہ امام الانبیاء حضرت محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو یہ زمین و آسمان نہ ہوتا۔ وہ یہ زمین و آسمان کا ہونا اور اس زمین پر جو اللہ رب العالمین نے بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں، یہ تو انسان کی شان و عظمت ہے کہ اس کی وجہ تخلیق، اس کی پیدائش کا سبب انسان ہے، عام انسان کے اللہ خالق لکم، تم خاص تمہارے لیے یہ پیدا کیا ہے۔ امام الانبیاء حضرت محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت تو اس سے بہت بلند تر ہے۔ وہ جو ایک عام انسان کی شان ہے وہ تم امام الانبیاء حضرت محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے تو کیا یہ آپ کی شان و عظمت میں اضافہ کرنا ہے نعوذ باللہ، یا اس میں کمی کرنا ہے؟ یہ تو عام انسان کے لیے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اس سے بہت بلند پایا، بہت بلند پایا ہستی ہے۔ وہ تو خاتم النبیین ہیں، امام المرسلین ہیں، سید و ولد آدم ہیں، وہ رسول اللہ، وہ اللہ رب العالمین کے وہ پیغام بر ہیں کہ لا نبی بعدہ، جس کے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا۔ تو خیر یہ ضمنی بات ہی میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں
کہ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، او میرے بندو وہ ذات جس نے جو کچھ اس زمین میں ہے وہ خاص تمہارے ہی لیے پیدا کیا ہے. ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. او لوگو پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا تو فسواهن سبع سماوات، پھر اس نے یہ 7 آسمان پے در پے بھی بنائے ہیں. پھر اس خالق کے کائنات نے یہ 7 آسمان پیدا کیے، زمین بنائی، اس میں یہ سبھی کچھ پیدا کیا، پھر آسمان خلق کیے، اور ثم استوى علی العرش، پھر وہ عرش پر مستوی ہوا. تو میرے عزیزو وہ ہے اللہ، اللہ اکبر. وہ خالق کے کائنات اس قدر عظیم تر ہے کہ اس کی کرسی نے زمین و آسمان کو گھیر رکھا ہے، سمو رکھا ہے. وہ اللہ رب العالمین اس قدر بڑا ہے، اس قدر عظیم تر ہے کہ انسان اگر خالق کے کائنات کی ذات کا احاطہ کرنا چاہے تو ناممکن ہے. یہی وجہ ہے کہ علماء کرام کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین لامحدود ذات ہے، کہ اس کی کوئی حد نہیں، کوئی کنارہ نہیں. ایسا نہیں انسان کی عقل سمجھ جہاں ختم ہو جاتی ہے، انسان ادراک ہی نہیں کر سکتا کہ وہ اللہ رب العالمین کتنا بڑا ہے. اور خالق کے کائنات اپنی صفات کے اعتبار سے بھی اللہ اکبر وہ بہت بڑا ہے، بہت بڑا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس وقت قیامت قائم ہوگی ایک وقت آئے گا کہ جس کے متعلق قرآن کریم میں اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے پیغمبر محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک ایسا وقت آئے گا کہ اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت. او لوگو ایک وقت آئے گا کہ اذا الشمس كورت، او لوگو جس وقت یہ سورج بھی لپیٹ دیا جائے گا، اس کی یہ چمک، اس کی یہ روشنی، اس کی یہ تپش لوگو یہ جاتی رہے گی. وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، اور یہ ستارے جن سے اللہ نے اس آسمان دنیا کو مزین کیا ہے لوگو، وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، جب یہ ستاروں کی چمک بھی جاتی رہے گی. وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، لوگو یہ بڑے بڑے بلند و بالا پہاڑ لوگو، وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، یہ لوگو یہ پہاڑ بھی چلنے لگیں گے. یہ بڑے بڑے بلند و بالا پہاڑ، یہ چوٹی ہیں، یہ گرد و غبار کی طرح یہ فضا میں اڑ رہے ہوں گے، یہ حرکت کر رہے ہوں گے. وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ. او لوگو وہ وقت ہوگا کہ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، جس وقت حاملہ اونٹنیاں بھی کھلی آزاد پھریں گی، انہیں بھی کوئی سنبھالنے والا نہیں ہوگا. وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، اونٹنی جب وہ بچہ جننے کے قریب ہو تو بڑی دیکھ بھال کی جاتی ہے. اللہ فرماتے ہیں وہ ایسا وقت ہوگا جب یہ حاملہ اونٹیاں بھی کھلی پھریں گی، آزاد پھریں گی. ہر آدمی کو اپنی نفسہ نفسی کا عالم ہوگا، کسی کو کسی چیز کی خبر نہیں ہوگی. وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ. او لوگو جب یہ جنگلی جانور، یہ جنگلی درندے حشرت، یہ بھی ایک جمع اکٹھا کر دیے جائیں گے. وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور لوگو یہ سمندر بھی ابل پڑیں گے، ان میں سے بھی آگ نکلے گی. وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، پھر یہ ایسا وقت ہوگا کہ جس وقت لوگو تمہاری جسموں میں روح ڈالی جائے گی، کائنات میں ایک تہلکہ برپا ہوگا، ہر چیز تباہ اور فنا ہوگی. وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، پھر نفسوں کو جوڑا جائے گا، ان جسموں میں روح ڈالی جائے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب یہ کائنات تباہ ہو جائے گی، بالکل ختم،
تو خالق کائنات پھر حکم دیں گے بارش برسے گی، اس قدر بارش ہوگی کہ یہ زمین دلدلی ہو جائے گی، انسانوں کے جسم اس طرح زمین سے اگائیں گے کہ جیسے آپ برسات کے موسم میں دیکھتے ہیں کہ زمین نرم ہوتی ہے اور پھر نباتات نکل آتے ہیں، اس طرح نکلیں گے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص وہاں سے گزرے گا، اس نے کسی کو دنیا میں دیکھا ہوگا تو اسے پہچان لے گا، پھر اللہ رب العالمین اعلان کرے گا، سب کچھ تباہ ہو جائے گا، زمین و آسمان سب فنا ہو جائیں گے۔ خالق کائنات پھر اس وقت یہ زمین و آسمان ان کو لپیٹے گا، اللہ کے ہاتھ میں ہوں گے، اللہ جل شانہ پھر ان کو اچھالے گا، اور خالق کائنات پھر کہے گا این الجبارون این المتکبرون۔ جبریل امین سے پوچھا جائے گا، کیا جبریل اب کوئی باقی بچا ہے؟ زمین و آسمان تو سب فنا ہو گئے، تباہ کر دیے۔ وہ کہے گا اللہ میں ہوں، میکائیل ہے، عزرائیل ہے، فرشتے ہیں، اور وہ فرشتے جنہوں نے تیرا عرش اٹھایا ہوا ہے وہ ہیں۔ خالق کائنات فرشتوں کے متعلق بھی فیصلہ صادر فرمائے گا، تم بھی مر جاؤ۔ پھر اللہ پوچھے گا جبریل اب کوئی ہے باقی ہے؟ وہ کہے گا کہ اللہ میں ہوں، میکائیل ہے، عزرائیل ہے، یہ حملۃ العرش ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر جبرائیل اور میکائیل کو بھی موت سے ہمکنار کر دیں۔ حملۃ العرش بھی موت کی آغوش میں چلے جائیں گے، اسرافیل سے بھی سور لے لیا جائے گا، اسے بھی مار دیا جائے گا۔ پھر وہ وقت آئے گا جب پھر خالق کائنات آواز دیں گے کہ این الجبارون این المتکبرون این ملوک الارض، اور زمین میں اپنی کبریائی کا ڈنکا بجانے والوں، کہنے والوں کہ انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بلند و بالا رب ہوں۔ آئے ہیں ایسے بھی کہنے والے جنہوں نے یہ سمجھا کہ ہم سپر پاور ہیں، ہمارے ایک اشارے پر بستیوں کی بستیاں، شہروں کے شہر صفحہ ہستی سے مٹ سکتے ہیں۔ این المتکبرون، کہاں ہو تم؟ این الجبارون، اور اپنے آپ کو بڑا طاقتور سمجھنے والوں، زبردست سمجھنے والوں، آج کہاں ہو تم؟ این ملوک الارض، آج وہ زمین کے بادشاہ کہاں ہیں؟ لیکن امام الانبیاء حضرت محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا، کوئی اس وقت جواب دینے والا نہیں ہوگا۔ اور پھر اللہ رب العالمین اسرافیل کو زندہ کرے گا، اسے سور دے گا، اور پھر حکم دے گا کہ اب اس سور کو پھونکو۔ وہ سور پھونکے گا تو وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، پھر ہر روح اپنے اپنے جسم میں داخل ہوتی جائے گی، ہر روح اپنے اپنے جسم میں۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک روح کسی دوسرے کے جسم میں چلی جائے، اپنے اپنے جسم میں یہ داخل ہوگی۔ تو میرے عزیزو، یہ ہے اللہ اکبر، خالق کائنات، بڑی کبریائی، بڑی عظمت والا، کہ جب یہ سب تباہ فنا ہو جائے گا، اور پھر اس وقت وہ خالق کائنات وہ اعلان کرے گا کہ این المتکبرون، خود کو بڑا جاننے والے آج کہاں ہیں؟ کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا۔ اس لیے وہ اللہ رب العالمین جس طرح اپنی ذات میں لامحدود ہے، وہ بہت بڑا ہے، ہر چیز سے بڑا ہے، بے عین ہی اسی طرح وہ خالق کائنات اپنی صفات میں بھی وہ اکبر، وہ کامل و اکمل ہے، وہ ہر چیز سے بڑھ کر ہے، وہ کامل کبریائی والا ہے اپنی صفات کے اعتبار سے، کہ اسے کسی کی ضرورت ہی نہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے پیغمبر محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دنیا میں یہ اعلان کر دیں کہ لوگوں تمہارا اللہ بڑی عظمت، بڑی کبریائی والا ہے، ایسی شان و عظمت والا ہے کہ الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل، الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا، او لوگوں تمام تر تعریفیں تو اس اللہ کی ہیں کہ لم یتخذ ولدا، جو ایسی شان و عظمت والا ہے کہ لم یتخذ ولدا، اس نے کوئی اولاد نہیں بنائی، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے،
ولم یکن لہ شریک فی الملک، او لوگو وہ ایسی شان کبریائی والا ہے کہ ولم یکن لہ شریک فی الملک، لوگو اس کی بادشاہت میں کوئی بھی اس کا شریک کار نہیں۔ ولم یکن لہ ولی من الذل، وہ اس قدر عظیم تر ہے، وہ اس قدر کبریائی والا ہے، وہ اس قدر زبردست ہے، وہ اتنا بڑا ہے کہ وہ ہر چیز پر غلبہ رکھتا ہے، غالب علی امرہ، وہ اپنے فیصلوں کو نافذ کرنے والا ہے، کوئی اس کے راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکتا، اسے کسی سطح پر کسی کی مدد کی ضرورت نہیں پڑتی کہ جہاں وہ اللہ خود کو کمزور سمجھے اور پھر کسی کے سہارے کسی کی مدد کی اسے ضرورت پڑے۔ لوگوں ایسا بھی نہیں ہے، اس لیے وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اللہ فرماتے ہیں کہ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ فَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ اے میرے پیغمبر فَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، آپ اپنے اللہ کی کبریائی، اس کی شان و عظمت کا اعتراف کرتے رہنا، اپنے خالق کے کائنات کی عظمت کا اعتراف کرنا، یہ کہنا اللہ اکبر ہے، اللہ تو ہر چیز سے بڑا ہے، تو کامل کبریائی اور کامل عظمت والا ہے۔ تو یقین جانو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایک دن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے کہنے لگے کہ میرے ساتھیو، دو قسم کی اوصاف ایسے ہیں کہ اگر انسان اپنے اندر یہ دو خصال پیدا کر لے تو داخل الجنت، وہ جنت میں جائے گا۔ بڑا آسان کام ہے اگر کوئی کرنا چاہے تو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا؟ آپ فرمانے لگے جب تم نماز پڑھتے ہو تو نماز پڑھنے کے بعد 10 دفعہ سبحان اللہ کہہ دو، 10 دفعہ الحمدللہ کہہ دو، 10 دفعہ اللہ اکبر کہہ دو، کم از کم 10 دفعہ کا تذکرہ امام الانبیاء حضرت محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ 10 دفعہ کہہ دیں۔ ہاں اگر دیگر روایات میں جیسی تصریح آتی ہے کہ بعض لوگوں نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم بھی روزہ رکھتے ہیں، جو صاحب مال ہیں وہ بھی روزہ رکھتے ہیں، ہم بھی نماز پڑھتے ہیں وہ بھی نماز پڑھتے ہیں، لیکن وہ صدقہ و خیرات کرتے ہیں، ہمارے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو ہم سے پھر شان و عظمت و فضیلت میں اجر و ثواب میں وہ بڑھ گئے۔ آپ فرمانے لگے میرے ساتھیو، میں تمہیں ایک عمل بتاتا ہوں، اگر تم وہ کرو تو جو اجر و ثواب، جو شان، جو عظمت ان لوگ صدقہ و خیرات کرنے والوں کو اللہ عطا کرے گا، بے عین ہی وہی شان و عظمت، وہی اجر و ثواب تمہیں بھی اللہ نصیب کرے گا۔ صحابہ کرام کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا؟ آپ فرمانے لگے تم یوں کیا کرو کہ نماز پڑھنے کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو۔ بعض روایات میں الفاظ آتے ہیں کہ 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، اور بعض روایات کے مطابق یہ ہے کہ 99 مرتبہ یہ ہوا تو ایک مرتبہ یہ پڑھ لیں کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ تو خالق کے کائنات تمہیں وہی اجر و ثواب عطا فرمائے گا جو صدقہ و خیرات کرنے والے کو اجر و ثواب ملے گا۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ اگر اس کے ساتھ ساتھ ایک اور فائدہ بھی یہ ہے کہ اگر تمہارے گناہ سمندر کی جاگ کے برابر بھی ہوں گے تو اس عمل کی بدولت اللہ رب العالمین ان سب پہ قلم پھیر دے گا۔ تو خیر میں عرض یہ کر رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے ساتھیو، اگر تم یہ دو خصال اپنے اندر پیدا کر لو تو داخل الجنہ، بندہ جنت میں جائے گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ 10 مرتبہ سبحان اللہ، 10 مرتبہ الحمدللہ، 10 مرتبہ اللہ اکبر پڑھے ہر نماز کے بعد، فرض نماز آپ پڑھی ہے اس کے بعد پڑھو۔ دوسرا عمل آپ فرمانے لگے یہ ہے کہ جس وقت تم اپنے بستر پر لیٹتے ہو سونے کے لیے، رات کو انسان اپنے بستر پر لیٹتا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ تم 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لو۔ یہ عمل اگر تم اپنی زندگی کا معمول بنا لو تو پھر یقین جانو کہ داخل الجنت وہ انسان جنت میں جائے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بڑا آسان کام ہے، یہ بھی کوئی مشکل ہے؟ ضرور کریں گے۔ آپ فرمانے لگے میرے ساتھیوں، کام تو بڑا آسان ہے، لیکن
جس وقت انسان نماز پڑھتا ہے اسے کئی کام دوران نماز یاد آئے ہوتے ہیں، ادھر سلام پھرتی ہے، ادھر جناب اٹھ کے نکل جاتا ہے، وہ 1-2 منٹ اس کے پاس نہیں ہے کہ وہ یہ تسبیح پڑھ لے۔ جس وقت انسان سونے کے لیے لیٹتا ہے بستر پر تو شیطان آ جاتا ہے، اس کو تھپکی دینا شروع کر دیتا ہے، سارا دن کام کیا ہے، تھکاوٹ ہوئی ہے، سو جاؤ، کام تو بڑا معمولی جیسا ہے، لیکن وہ تھپکی دینے والا وہ غافل کر دیتا ہے، انسان کو سلا دیتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر لوگوں تم اس عمل کو کرو تو یقین جانو پھر جنت تمہارا ٹھکانہ ہوگی۔ تو میرے عزیزوں، میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ اکبر جس وقت انسان اس تصور میں کرے گا کہ اللہ تو ہر چیز سے بڑا ہے، تمام تر شان و عظمت کبریائی اللہ وہ تیری ہے، باقی تیرے ماں سوا سب ہیچ ہیں، تو پھر یہ کلمہ بڑا وزنی ہوگا۔ جس وقت ہم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کی ہے، آپ فرماتے ہیں جس وقت تم بلندی کی طرف چڑھو تو کیا پڑھو گے؟ جب آپ بلندی کی طرف سیڑھیاں چڑھیں، پہاڑ پر چڑھیں، کسی بلندی پر چڑھیں تو آپ فرماتے ہیں کہو اللہ اکبر۔ اپنے اندر یہ تصور پیدا کرو کہ اللہ اصل عظمت، اصل کبریائی، اصل بڑائی، اصل اونچائی تو اللہ وہ تیری ذات کی ہے۔ اس بات کا اعتراف کرو، اپنی زبان پر یہ کلمات پڑھتے رہو کہ اللہ اکبر، اور جب تم پستی کی طرف آؤ نیچے کو تو پھر کیا سبحان اللہ پڑھو کہ اللہ یہ پستی مخلوق کے دامن میں تو ہو سکتی ہے، تو اللہ پستی سے پاک ہے، تو عظمت عظیم تر ہے، تو عظمت و کبریائی والا ہے، تو اللہ پاک ہے۔ پھر لوگوں یہ پڑھو کہ سبحان اللہ کہ اللہ تو زوال سے، پستی سے، اللہ تو مبرہ اور منزہ ہے، تو شان و عظمت اور کبریائی والا ہے۔ تو یقین جانیے پھر یہ احب الکلام الا اللہ، خالق کائنات کو جو ذکر کے کلمات میں سب سے زیادہ محبوب ترین کلمے ہیں، پھر ان کلمات میں سے یہ کلمہ ہے اللہ اکبر۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب انسان اپنی زبان سے یہ کلمہ ادا کرتا ہے، یہ سبحان اللہ کہتا ہے، الحمدللہ کہتا ہے، اللہ اکبر کہتا ہے، لا الہ الا اللہ کہتا ہے، تو خالق کائنات کے عرش کے گرد یہ کلمات پھر چکر لگاتے ہیں، انسان دنیا سے چلا جاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں لوگوں کثرت سے یہ الفاظ کہا کرو، کوئی تو ہو جو تمہارا ذکر کرتا رہے، جو تمہیں یاد رکھے۔ یہ اللہ کے عرش کے گرد پھر اس انسان کا ذکر کرتے ہیں جو ان کلمات کو ادا کرتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے خالق کائنات ہمیں کتاب اللہ اور سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنے، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔